بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کا جذبہ ایک بہت ہی خوبصورت جذبہ ہے۔ قربانی کے جو اصل ثمرات ہیں اس کو ہمیں حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو قربانی کا جذبہ ہے یہ خالص جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم اپنا پیسہ قربان کر دیتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہو کر ہم بھی اللہ کی راہ میں اپنی قربانی پیش کرتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بے مثال سنت ہے، یہ جو روایت ہے، اس کو ہم زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس امتحان کو یاد کرتے ہیں جو کہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، وہ کوئی عام لوگ نہیں ہوتے۔ انسان سمجھتا ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی یا کوئی امتحان آ رہا ہوتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ اس کے اوپر کسی اپنے عمل کی پاداش میں ہے، اور ایک چیز اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اس انسان سے امتحان لیتا ہے۔ اور ہم ہیں کہ جب ہمارے اوپر کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف آ جاتی ہے تو ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ امتحان پر پورا اترتے ہیں۔ عید آئی بھی اور چلی بھی گئی، اور آج 13 ذوالحج ہے، اور یہ آج کے دن کا خاص عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ عمل ہر وہ انسان کر سکتا ہے جس نے قربانی کی ہو، اور کسی نے اگر قربانی نہیں بھی کی تو وہ بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ اور یہ گھروں میں برکت پانے کا، تمام حاجتیں پوری ہونے کا، دولت، عزت، شہرت پانے کا بہت ہی نایاب ترین عمل ہے۔ اور یہ عمل ذوالحج کے دنوں کے لیے خاص ہے، اور ذوالحجہ کے دنوں میں کیا جانے والا سب سے بہترین عمل ہے۔ اور جن لوگوں نے قربانی نہیں کی وہ بھی اس عمل کو لازمی کریں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آج کل مہنگائی کا دور ہے، اور آج کل غریب کے لیے تو کیا، امیر کے لیے بھی گوشت خریدنا مشکل سے مشکل تر ہو چکا ہے۔ متوسط طبقے کے لیے تو اپنا وائٹ کالر رکھنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اور یہ عید کا دن ایسا خوشی کا دن ہے کہ جیسے اور دنوں میں ہم اپنی خوشی میں اپنے جاننے والوں اور رشتہ داروں کو اور ہمسایوں کو شریک کرتے ہیں تو ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن یہ تو پیغمبروں کی سنت ہے۔ جب ہم اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے آس پاس جاننے والوں اور رشتہ داروں کو بھی اس میں شریک کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہمارے کاموں میں، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں برکت ڈالے گا۔ جب ہم اس سنت پوری کرنے کے موقع پر اپنے سے کم درجے کے معاشی طور پر جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کے ساتھ تحفتاً لین دین کرتے ہیں اور قربانی کا گوشت ان کو بھجواتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اور آج کا جو وظیفہ ہے یہ ہوتا ہی قربانی کے گوشت پر ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کو کسی اور وظیفے کے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ وظیفہ اپنے آپ میں ایک پورا عمل ہے، اور اس عمل کو کرنے کا آپ کو جب پتہ چلے گا جب آپ اس عمل کو کریں گے۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس عمل کو کوئی بھی انسان کر سکتا ہے، چاہے اس نے قربانی کی ہو یا نہ کی ہو۔ اس عمل کی خاصیت یہی ہے کہ اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے، بس فقط ایک شرط یہ ہے کہ یہ قربانی کے گوشت پر ہی عمل کیا جاتا ہے، چاہے آپ کے گھر کہیں سے گوشت آیا ہو یا آپ نے خود قربانی کی ہو۔ آپ نے ایک فریش گوشت کا ٹکڑا لینا ہے۔ فریز کیے ہوئے گوشت پر اس عمل کو نہیں کر سکتے، فریش جو گوشت ہے اس پر ہی یہ عمل کیا جاتا ہے۔ یہ عمل تو جب آپ اپنے سامنے ایک پیس فریش گوشت کا لے کر رکھ لیں، آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یا شہید پڑھنا ہے، اور پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اس گوشت کے ٹکڑے پر ایک پھونک مار دینی ہے۔ اب آپ کا عمل تو مکمل ہو گیا، لیکن اصل امتحان آپ کا اب شروع ہوگا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس گوشت کے ٹکڑے کو سمندری اور دریائی جانوروں کو کھلانا ہے۔ اب آپ کے آس پاس نزدیک کوئی نہر یا کوئی دریا ہے، یا اگر سمندر کے نزدیک آپ رہتے ہیں تو آپ نے اس گوشت کے ٹکڑے کو چھوٹے چھوٹے پیس کر کے دریا میں یا سمندر کے پانی میں ڈال دینا ہے۔ اصل میں یہ صدقہ کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب آپ جیب میں سے پیسے نکال لیتے ہیں تو آپ نے تو صدقہ کی نیت کر لی،
اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی نیت صدقہ دینے کی پہنچ گئی، لیکن اصل اس صدقے کا مصارف تلاش کرنا ہے۔ ایسے ہی جب آپ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو آپ کا زکوٰۃ نکالنا اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا۔ مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ آپ زکوٰۃ کے مصارف کیسے ڈھونڈیں گے۔ آپ کے آس پاس جاننے والوں میں کون سے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ ایسے ہی صدقہ کے بارے میں ہے کہ صدقہ بھی ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو کہ صدقہ کے مستحق ہیں۔ خیرات اور اللہ کے نام پر تو آپ کسی کو بھی کچھ بھی دے سکتے ہیں، لیکن جب آپ خاص طور پر صدقہ اور زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں تو ان دونوں کے مصارف ایک جیسے ہی ہیں۔ تو اسی لیے صدقہ اور زکوٰۃ جن میں سے نکال لینا یا گھر میں سے نکال لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن ہاں بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ بالکل بھی نہ صدقہ کرتے ہیں نہ زکوٰۃ کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ کام بھی مشکل ہے۔ لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ صدقہ دینے کی نیت بھی کر لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ صدقہ صحیح جگہ پر نہیں پہنچتا، تو سب سے مشکل کام صدقہ دینے میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو صدقہ لینے والے لوگ تلاش کرنے ہیں۔ ایسے ہی اس وظیفے میں سب سے زیادہ مشکل کام جو ہے وہ آپ کا یہی ہے کہ آپ نے پانی میں رہنے والے جانوروں کو یہ گوشت کے ٹکڑے کر کر کے کھلانے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، اگر آپ کے گھر میں فش کا ایکویریم رکھا ہے تو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ آسانی ہو جائے گی، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو جانا پڑے گا اور یا تو کسی کے ذمہ لگانا پڑے گا کہ وہ آپ کی طرف سے یہ آپ کا دیا ہوا گوشت پانی میں ڈالے جہاں پہ اس کو مچھلیاں وغیرہ کھا لیں۔ ویسے تو یہ عمل ایک دن کر لینا ہی کافی رہے گا، لیکن اگر آپ اس عمل کو 3 دن کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کے اثرات، اس عمل کے ثمرات آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے معجزے ہونا شروع ہو جائیں گے اور دولت برسنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانوں میں سے آپ کو مدد ملنا شروع ہو جائے گی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، اسی وظیفے کا آپ کو ایک جز اور بتا دیتا ہوں کہ ابھی تو آپ نے گوشت کے ٹکڑے پر یہ عمل کیا ہے، اگر آپ یہی عمل عید کے دنوں کے علاوہ بھی کسی اور دن کرنا چاہتے ہیں تو آپ گھر کی پکی ہوئی گندم کی روٹی پر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اور کسی بھی دن آپ یہ عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ایک دن کا یہ عمل ہے، اور اگر آپ اس عمل کو 3 دن بھی کرنا چاہیں تو 3 دن بھی کر سکتے ہیں۔ 3 دن اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے اثرات بہت جلد دیکھنے کو ملیں گے۔ دولت کی فراوانی کے لیے یہ بہت ہی لاجواب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ عمل کرنا اور میرا آپ کو یہ عمل بتانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا پیسہ، اپنا وقت قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسے ہم عید کے دنوں میں اپنے پیسوں کی قربانی دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں زبان کی قربانی دیں، تاکہ ہماری زبان سے صرف اچھے الفاظ نکلیں۔ آنکھوں کی قربانی بھی دیں تاکہ ہماری آنکھیں صرف پاک صاف چیزوں کو دیکھیں، اور کانوں کی قربانی بھی دیں تاکہ ہمارے کان صرف نیک باتیں سنیں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور اگر میرا چینل وظیفہ 1M ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور یہ وظیفہ صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے جاننے والوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔